یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ جو کشف ہو رہا ہے یہ کشف ہے یا دھوکہ ہے؟ جو دھوکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اسے اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں۔ استدراج بھی ویسا ہی کشف ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، چیزیں نظر آتی ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں، بات ہوتی ہے، لیکن وہ سب شیطان کی طرف سے۔ تو دونوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ اگر کشف ہے اور من جانب اللہ ہے تو اس سے بندے میں مزید عاجزی آئے گی، مزید تضرع ہوگا، مزید خلوص پیدا ہوگا، اور برائی سے مزید نفرت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، نیکی کرنے کو دل چاہے گا، غلطی ہو جائے تو اس کی تلخی محسوس ہوگی، گناہ کڑوا لگے گا، اور آدمی مزید مجاہدہ کرے گا۔ نیز سب سے بڑی بات، عظمت الہی اس پہ ظاہر ہوگی، وہ سمجھے گا کہ ساری بڑائیاں اللہ کے لیے اور میں کچھ بھی نہیں۔ یہ اسے یقین ہو جائے گا کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، ساری بڑائیاں اللہ کے لیے۔ لیکن اگر استدراج ہوگا تو استدراج سے یہ ہوگا کہ اسے اپنی بڑائی کا احساس ہونے لگے گا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں بہت بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، اب لوگوں کو میرے ہاتھ پاؤں چومنے چاہیے، لوگوں کو میرے پیچھے چلنا چاہیے۔ پھر بجائے اس کے کہ وہ آخرت کی یا عمل کی یا دین کی پیروی کی بات کرے، وہ پھر اس راستے پہ چل نکلے گا کہ تمہارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم یہ کاروبار نہ کرو، وہ کرو، تمہارے بیٹے کی شادی وہاں ہوگی، تمہارے بیٹے کو ملازمت وہاں ملے گی، تمہاری بیماری فلاں چیز سے ٹھیک ہوگی، یہ مجھے حضرت جی نے فرمایا ہے، یہ مجھے دندے والے شاہ صاحب نے فرمایا ہے، یہ مجھے بارگاہ رسالت سے پتہ چلا ہے، اور یہ مجھے اللہ نے کہا ہے۔ یہ سارا کیا ہوگا؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین پر، بزرگان دین پر بہتان ہوگا، جس کے بارے قرآن کریم فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ شاید آپ کو بھی یہ خیال ہو کہ اجتماع میں انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ یہ میں بڑی دفعہ، اور میرا خیال ہے کہ میں نے جتنی تقریریں کی ہیں ان میں جتنا زور اس بات پہ دیا ہے شاید کسی دوسری بات پہ نہ دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ ذکر کرنے سے، پاس بیٹھنے سے مشاہدات تو ہو جاتے ہیں۔ اب اگر دل میں خلوص نہیں ہے اور صرف پاس بیٹھنے سے کوئی استعداد پیدا ہو گئی وقتی طور پر، تو آگے شیطان پکڑ لیتا ہے بندے کو، اور پھر وہ نہ صرف خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ سارا کام یار لوگ مجھ سے الگ الگ کرتے ہیں، مجھے نہیں بتاتے، اپنے طور پر کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کے پیسے کھا جاتے ہیں، کشف مشاہدے بتاتے بتاتے پھر 10 صفحوں کا خط مجھے لکھتے ہیں، یہ اس نے مجھے کشف کر کے بتایا تھا کہ دندے والے شاہ صاحب نے کہا یہ کاروبار نہ کرو، وہ کرو، اور اس میں پیسے لگائے اور وہ لے کر یہ کھا گیا، میرا گھر اس نے لے لیا، میرا سامان یہ لے گیا۔ پھر وہ 10 12 صفحے کا خط مجھے آتا ہے۔ مجھے خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے یہ کشف ہو رہا ہے تو اس وقت مجھے بتایا تھا، اس وقت مجھ سے پوچھتے کہ یہ مجھے کہا رہا ہے فلاں جگہ پیسے لگاؤ، مجھے کشف ہو رہا ہے، تو میں تمہیں بتاتا کہ پیسے لگانے کے لیے کشف نہیں ہوتا، اصلاح کے لیے کشف ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے امور کا طریقہ طے کر دیا شریعت نے، حلال حرام، جائز ناجائز، حتیٰ کہ مکروہ تک ساری باتیں عیاں ہو گئی۔ اب اس دائرے شریعت کے اندر رہ کر دنیاوی کام کرنے ہیں، اس پر نتائج اللہ مرتب فرماتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ کسی کے کشف سے کوئی نیا دین ایجاد نہیں ہوگا۔ اور یہ تو دین ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ کام نہ کرو، تمہارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، وہ کام کرو، یہ تو دین ہے۔ اور یہ کتنا بڑا جھوٹ اور بہتان ہے اللہ پر بھی۔
اور یہ سارا کاروبار بیشتر وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں سرے سے کشف ہوتا ہی نہیں، جنہوں صرف سنا ہوا ہے کہ کشف بھی کوئی چیز ہے۔ اب جس ساتھی کے بارے یہ سارا خط تھا، مجھے پتا ہے کہ اسے اپنے گھر سے بھی اپنے گھر کی باتوں کی خبر نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کچھ اور کرتا ہے، اس کی بیوی کچھ اور کرتی ہے، اور اسے بیوی کے کرتوتوں کا بھی پتا نہیں ہوتا۔ دوسروں کے کشف بڑے بتاتے ہیں۔ جس بندے کو اپنے گھر کے حالات کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میری بیوی کیا کر رہی ہے، وہ دوسروں کے کاروبار کے کشف کہاں سے سیکھ لیتا۔ اور یہ سن کر ماننے والے بھی مسلمان نہیں لگتے مجھے، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات سن کر اسے حتمی جان لیتے ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو ارشادات نبوی کا نام ہے، اسلام تو اعمال نبوی کا نام ہے، اخلاق نبوی کا نام ہے۔ جو حضور نے سکھا دیا وہ اسلام ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حلال و حرام نہیں، مباحات اور مکروہات تک ہر چیز مکمل، پورا مکمل دین عطا کر دیا، اور اس پر اللہ نے گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی تمہارا دین تمہارے لیے آج مکمل، الیوم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، ہر طرح کی نعمتیں جو بندہ رب العالمین سے حاصل کر سکتا ہے وہ ساری اس دین میں مکمل کر دی گئی۔ اس دین سے باہر کسی طرح کی کوئی نعمت اور کوئی انعام نہیں ہے۔ ہر نعمت، ہر راحت، ہر برکت، ہر انعام اس دین کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ اور کتنی نعمتیں اس دین اور اس کی پیروی میں، فرمایا اتممت علیکم، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر، جتنے انعامات بندہ اللہ کریم سے حاصل کر سکتا ہے وہ اس دین پر عمل کرنے میں سمو دیے گی۔ سو میرے بھائی، کچھ خدا کا خوف کرو، کم از کم اس ایک کام کو خالص رہنے دو۔ یہ ذکر اذکار، یہ محافل، یہ اس لیے ہے کہ بندے میں خلوص پیدا ہو۔ احکام شریعت ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، بتانے والے موجود ہیں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں بے شمار اللہ کے بندے موجود ہیں جو احکام شریعت شب و روز بتاتے رہتے ہیں۔ اب ان پر عمل کرنے میں خلوص کیسے پیدا کیا جائے، اس کے لیے ذکر ہے۔ تو یہ خلوص کے لیے جو پیدا کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، اگر اس سے بھی منافقت نصیب ہو تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو؟ اگر اسے بھی دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور پھر خدا کے لیے اگر آپ نتھو پھتو سے کشف سن کر اس پر عمل کرتے تو جب نقصان کر چکتے پھر مجھے کیوں لکھتے؟ پھر میرا اس سے کیا تعلق؟ اور پھر 10 صفحے کا خط ہوتا ہے جو پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ تو خدا کے لیے اس ایک کام کو خالص رہنے دے، اور تف ہے ان لوگوں پر اور اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو کشف کو لوگوں سے پیسہ لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنی بڑائی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور انہیں تب پتہ چلے گا جب عند الموت یہ محاسبہ ہوگا کہ یہ کام کس کے لیے تھا اور تم نے اس کو کہاں استعمال۔ تو میرے بھائی، میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور اس ظلم سے بچائے
اور جو اس میں مبتلا ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے۔ لیکن اگر کوئی باز نہ آئے تو میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں جو مناسب سمجھتے ہو وہ کرو، نتائج اللہ کے دست قدرت میں۔ رشتوں کے لیے ساتھی پوچھتے ہیں، ہم وہاں رشتہ کرنے میں کہتا ہوں بھائی شرعی طریقہ یہ ہے کہ بندے کا دین بھی دیکھو، اس کے دنیاوی وسائل بھی دیکھو، خود دیکھ لو، مل کر خاندان سے مل کر دیکھ لو، پسند آتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرو، نہیں پسند آتے نہ کرو۔ بڑی سیدھی سادہ سی باتیں ہیں۔ شاید پوچھنے والوں کو یہ توقع ہوگی کہ یہ بتائے گا کشف میں یہ آیا، کشف ان باتوں کے لیے تو نہیں ہوتا۔ کشف تو نور ہدایت ہے اور مزید ہدایت کے لیے ہوتا ہے، اور توفیق الہی ہے کہ عمل میں، کردار میں مزید خلوص پیدا ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اب جو چیز رضا الہی کا سبب ہے، اگر اسے ہی کوئی عذاب الہی کا سبب بنا لے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ کریم اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص عطا فرمائے۔ وآخر